ایک آواز اٹھی پہلو سے، اندھیارے سے پہلے پہلے دفنانا ہے، جلدی کر لو، میرے چاہنے والے آخر کب تک میرا بوجھ اٹھاتے. برادر ان لاز ڈیتھ، یہ آپ کی زندگی کا ایک یو ٹرن. جی, he was very young. ہاں He died in a car accident. اچھا، آپ کی بڑی بہن میری بڑی بہن کے ہسبینڈ؟ ہاں, lovely human being, lovely person, and he left behind. بیٹا 2 سال کا تھا, بیٹی 5 سال کی تھی. بہت چھوٹے بچے. تو اس وقت تو لگتا تھا کہ زندگی رک گئی ہے, اور بچوں کا ہوگا کیا. پہلا سوال تو یہ ہوتا بچوں کا ہو گیا کیا. ہاں مگر اللہ میاں بھی کمال کرتا ہے. اب بچی جو ہے شی از ان ٹرکی, شی از اسٹڈیئنگ دیئر, شی از ڈوئنگ اے بیچلرز. بیٹاز ان امیریکا. وہ اگین یو نو اللہ نے اتنے دروازے کھولے بچوں کو. اب جب میں دیکھتی ہوں لوگ بولتے ہیں ہائی یتیم, سب نے بڑا بولی بات, بچوں کا کیا ہوگا کیا ہوگا. اللہ گاڈ از امیزنگ, وہ سنبھال لے لیتا ہے. لائک یو نو, سو میرے لیے وہ ایک سیٹ بیک تھا. پھر وہی ایک اسی بیسکلی اس کے کوئی 9 مہینے پہلے میرے ابو کا بھی انتقال ہوا تھا. اور میرے خیال کیونکہ جو میرا بگیسٹ فیئر تھا واز losing my father for the longest, even though he was fine and this and that, but then when it happens you are not ready. And I think باپ اور ماں کا جو جانا ہے نا, that nothing is bigger than that. اور آپ اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو. آپ کبھی تیار نہیں ہو. آپ کسی کے لیے کبھی نہیں تیار ہو. یا بالکل بالکل. کوئی بھی ہو, ماں باپ, بہن بھائی, یو نو, میاں بیوی. آپ کی اجازت سے, انجلین جی کی اجازت سے, ابھی جو یہ فرمائی تھی ان کے بارے میں, اپنے بردر ان لا کے بارے میں, اور ذمہ داریاں اور جو بچے چھوٹے, اس پہ ایک نظم اگر آپ اجازت دیں, ایک چھوٹی سی ایک نظم ہے میری, وہ میرے ذہن میں آ گئی. تو میں اس کا عنوان ہی یہ ہے لاش, اور آلموسٹ ہم سبھی اس سے شاید ریلیٹ کر پائیں گے. اپنی لاش کو کاندھا دیتے سوچ رہا ہوں, کتنے کام پڑے تھے باقی, کتنے کام ادھورے تھے. بوڑھے باپ کے جھکتے کاندھے, بہن کے سر میں بڑھتی چاندی, ماں کی آنکھ کا دارو کب سے ختم پڑا تھا. اندھیارا اب بھول بھلیاں اور کڑی کر دے گا اس پر. روز الجھے گی, روز گرے گی, پھر مجھ کو آواز بھی دے گی. مارنے والا بھول گیا تھا کہ میرے 2 بچے بھی ہیں. بیٹا باپ کا جوتا پہنے بابا بابا چیخ رہا تھا. بیٹی ماں کا بھیگا آنچل منہ میں ڈالے چوس رہی تھی. 4 پائی کے نیچے ایک صندوق کے اندر خواب چھپا رکھے تھے میں نے. ایک آواز اٹھی پہلو سے, اندھیارے سے پہلے پہلے دفنانا ہے, جلدی کر لو, میرے چاہنے والے آخر کب تک میرا بوجھ اٹھاتے. قبر میں ڈال کے صوفی بولا, بندہ دل کا اچھا تھا. کیا رکھا ہے ان باتوں میں, چھوڑو سارے, مٹی ڈالو. آخر میں نمٹا کے مجھ کو ایک ضروری کام کی مانند لوٹ گئے سب, اور میں اپنی قبر کی مٹی سیدھی کرتے سوچ رہا ہوں, کتنے کام پڑے تھے باقی, کتنے کام ادھورے تھے. Very nice. آج یہ رونگٹے کھڑے کرنے آئے ہیں آپ لوگ ہمارے. میں تو حیران ہوں, تم نے کہاں سے سب کچھ سیکھا. Your Urdu, your language, the way you speak, it's amazing and lovely. اور لائک پڑھنے کا طریقہ, کیونکہ وہ شاعری تبھی دل میں اترتی ہے کہ جو جس طرح پڑھی جائے. Exactly, yeah. سو وہ میں اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اس پوری جنریشن کو جس سے آپ کا تعلق ہے, ضیاء محی الدین صاحب سے. اب میں جب جس کالج کا میں ذکر کرتا ہوں, وہاں پہ ہمارا جو آفس ہمیں دیا پہلے واپس آ جاؤ جی, ہمارے کو کیوں کہا ضیاء محی الدین. وہی میں سوچ رہی ہوں. میں بتاتا ہوں, میں آپ کو کہ آپ لوگوں نے ایکچولی جو میں we were lucky enough to work with him. Exactly, That's what I'm saying. کہ آپ اور وہ جو ایک جنریشن تھی پوری, کہ جس نے ہمیں اچھا ٹیلی ویژن دکھایا ہے, اچھا وقت دکھایا ہے, اچھا تلفظ سکھایا ہے. یہ لوگ بہت بات کے ہیں. ہم لوگ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے. سو ابھی کی جو جنریشن ہے, شاید اس میں وہ ان کو اگر آپ کچھ بتاتے ہیں تو نارملی وہ اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں, اگر آپ ان کو کوئی تلفظ ان کا صحیح کر دیں کہ غلط نہیں ہے, غلط ہے. سو سیکھنا, جو آپ نے کہا کہ میں نے کہاں سے سیکھا, میں جی سی یونیورسٹی میں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ ضیاء صاحب کی ویڈیوز دیکھا کرتا تھا. فیصل آباد میں بیٹھا ایک لڑکا کہ جس کے تلفظ میں یا جس کے لہجے میں وہ جھول آنا چاہیے تھا, جو پنجابی لہجے جو ہے,
जब आप पंजाबी में बात करते हैं हैरान इसीलिए होती हूँ मैं क्योंकि आप जब आप फिल्मों में भी आए और कहीं आपको पंजाबी बनना होता था तो आप जिस तरह बोलते थे लगता था कि आपका लहजा है ही ऐसा। तो मैं इसलिए हैरान होती हूँ कि जब ये मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, ये पूरी एक जनरेशन है मुस्तनसर हुसैन तारर साहब को सुन के, अशफाक अहमद साहब को सुन के। मैं ये बोलूँ कि जो आजकल की जनरेशन जो है, जिस तरह बचपन मेरा बाहर गुजरा था, जब मैं यहाँ आई तो मुझे उर्दू नहीं आती थी, तो मैंने सीखी। मगर जब मैं इस काम में आई तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी उर्दू में कैसे ठीक करूँ? तो अम्मी ने मुझे मंटोरामा पकड़ाई उर्दू में कहते हैं ये पढ़ो। लिटरली 2 साल मेरे पास मंटोरामा और फैज़ ये सब किताबें थी और साथ में इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी थी, बिकॉज डायरेक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये इतनी अच्छी बात क्योंकि अगर एक्टर गलत बोल रहा होगा तो आप ही तो दुरुस्त करेंगे उसे। यहाँ पे गुजारिश करूँ कि एक्टर्स गलत बोलते हैं, गलत अशार पढ़ते हैं, गलत तलफ़ुज़ के साथ बोल देते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ तो जब डायरेक्टर कोई नहीं पता कि बाहर है बाहर नहीं है, तो क्या उसको दुरुस्त करवाएगा? फिर दूसरी चीज इसमें सबकी कोताही शामिल हो जाती है जब वो ऑन एयर गलत चला जाता है, कोई भी शेर या लफ्ज़। तो बड़ा जरूरी है, जो आजकल के एक्टर्स को मैं बोलती हूँ कि आप किताबें पढ़ें। जी बिल्कुल, आप इसमें चुख्ताई पढ़ें, आप पर ना कुछ लिटरेचर है, आप एक्टर कैसे बन सकते हैं इफ यू डोंट नो दीज राइटर्स। तो सुन लीजिए, मैं आसान कर देता हूँ, जो आप कह रही हैं टाइम किसके पास, तो सुन लें। मैंने सुना, मैंने सुन के सीखा है। मेरे पास लेट्स से अगर वक्त नहीं था तो मैं भी रील्स का सिर्फ टाइम है उनके पास, और नहीं, जैसे लाइक मेरी नजर कमजोर है तो मैं पढ़ने से ज्यादा मैं सुनने से सीखती हूँ। एग्जैक्टली, मुश्किल होती है फोन पे या आईपैड पे या किताब पढ़ने में, मुझे उसके चक्कर में फिर आप क्या पढ़े ही नहीं, सीखे नहीं, तो जरूरी है।